ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 29 اگست 2021 کی قرآن کلاس نمبر 90 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکسٹ میں نے وضو میں پاؤں کا جو مسح ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی. اس میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی، وہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈنگ میں آ جائے. سیدنا علی کے حوالے سے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کی، کہ انہوں نے کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ صحابہ کرام کو تعلیم کیا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر دین صرف اپنی رائے اور عقل کے مطابق ہوتا تو میرے نزدیک پاؤں میں جو جرابیں یا موزے پہنے جاتے ہیں ان کے تلووں کا مسح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی یا ایون مٹی وغیرہ اس جگہ پہ لگتی ہے. لیکن چونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے سنت کو فالو کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر لزئی صاحب نے سنن نبی داؤد میں لکھا ہے کہ یہ سند تو اس کی ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اسے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے. یہ جو امام ہیں حمیدی، یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی احادیث ان سے لی ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، وہ اردو ترجمہ ہو کے شبیر بردرز جو بریلویوں کا ہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے. تو اس کی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہی الفاظ ہیں.
لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لیے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں، انہوں نے وضو کر کے یعنی کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسح کیا جاتا، کیونکہ مٹی وغیرہ تو وہاں لگتی ہے، لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسح کیا جائے۔ وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ قدم کے ہیں، اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عقل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نچلے حصے کا مسح کرتا، کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے۔ تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے، ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو، کیا اس کا میرا کیا لینا دینا؟ وہ سادہ پاؤں پہ مسح کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسح ہوتا تو نچلے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے، اوپر کا حصہ تو عموماً صاف ہوتا ہے، اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پھیر لیے جائے کافی ہے۔ اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی، اہل سنت کے لیے پھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا، تو اس حدیث کے آگے پھر امام حمیدی نے اپنے کومنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے سنیت کے اس والے مقدمے کو اور کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کومنٹس کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں حضرت علی پاؤں کے مسح کی بات کر رہے ہیں نا، اگرچہ اس میں جرابوں یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موزوں کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ ہیں قدم کے، پاؤں کے مسح کی بات ہو رہی ہے، جرابوں اور موزوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خالی پاؤں کا مسح بھی ہو تو اس حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ یہ پاؤں کا ہی مسح ہے۔ تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ پہلے پاؤں کا مسح ہوتا تھا، خالی پاؤں کا بھی، بعد میں منسوخ ہوا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ منسوخ کب ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا، ذرا وہ بتائیں۔ قرآن میں ہی آیا ہوا تھا اور کہاں آیا ہوا تھا؟ تو کوئی آیت ہمیں یہ کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کریں۔ یہ بات کر کے خود پھنس گئے امام حمیدی، یہ کمنٹس کر کے خود پھنس گئے کہ پہلے اگر مسح تھا نا پاؤں کا تو منسوخ ہوا۔ تو میرے بھائی تو اس طرح کی تو کئی حدیثیں ہیں، جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کیا۔ پھر آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ پھر آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو پہلے تھی نا، ہم یہ پوچھتے ہیں آپ تو سرے سے پاؤں کے مسح کے قائل ہی نہیں تھے، تو وہ حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ حدیثیں کدھر گئیں جن میں پاؤں کے مسح کا ذکر تھا؟ حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہی ہے۔ پھر اگلی بات، قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہ آپٹیمل سلوشن وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں 2 چیپٹرز ہیں۔ ایک چیپٹر وہ لے کے آئیں کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسح کے قائل تھے مطلقاً۔ اور اس میں تو شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث ان کی زندگی میں نکلتا تھا، 72 نمبر میں باقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا اور اس میں کسی کی رائے پہ بھی عمل کریں تو کوئی کسی پہ گرفت نہیں ہے۔ اور اس میں وہ لکھ کے آئے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ اکرمہ تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے وہ خود بھی پاؤں پہ مسح کرتے تھے وضو میں، بغیر جرابوں اور بغیر موزوں کے، اور اسی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس سے یہی رزلٹ نکالتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسح کا ذکر موجود ہے۔ تو جی موجہ مارو، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ اہل تشیع بھی اگر پاؤں پہ مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی یا گرد ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو پھر آپ کا مسح پاؤں پہ نہیں اس مٹی پہ ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں
اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ لہٰذا وہ احادیث جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک ہونے کی وجہ سے یا پاؤں کے تلووں کو خشک ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، تو یہ اس صورت میں محمول ہوگی پھر یہ احادیث۔ شیعہ تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہی فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے اہل سنت نے گھڑی ہیں، ہم چلیں اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے۔ سپوز اگر یہ ہے بھی ہیں تو یہ اس صورت میں، چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ کرام وضو کرنا شروع ہوئے، اور سفر میں تو ظاہر پاؤں پہ گرد لگتی ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی قائل ہیں کہ ایسے پاؤں کے اوپر مسا نہیں ہوگا جس کے اوپر گرد یا مٹی لگی ہے، وہ پہلے آپ کو دھونا ہوگا۔ الٹیمیٹلی اہل تشیع بھی ان انٹینشنلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو کور کر دوں اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کافی گفتگو ہم پچھلی دفعہ کر چکے تھے، کچھ میں نے اس میں بھی کر دی، انشاءاللہ ہم دونوں قرآن کلاسز میں سے یہ جوڑ کے تو اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو الگ سے کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، وضو میں پاؤں کے دھونے کا یا مسح کرنے کا مسئلہ، تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ مسئلہ کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ادھم مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ایک حدیث کا جے پی جی لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ یہ بت پرستی میری اگر کسی شخصیت کو کریڈٹ جاتا ہے نا جس نے مجھے تھنک آؤٹ آف باکس ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر یعنی جرت دی ہے، اور وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں رحمہ اللہ۔ یعنی انہوں نے یہ جو دماغ میں بات ڈال دی نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ایون اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ایشو کے اندر، لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا، بس اس غلطی کو غلطی کہہ کے آپ اپنی اصلاح کر کے آگے چلے جائیں گے۔ اب یہ پیٹنا اس بات کو کہ یار اس سے غلطی کیسے ہو گئی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں ہو کے بھی انہوں نے وہ فاربیڈن فروٹ جو تھا وہ کیوں کھا لیا؟ تو اب یہ خام خواہ کا ایک رونا رونے والی بات ہے۔ حق پرست ہونا چاہیے انسان کو، سچائی قبول کرنی چاہیے، خام خواہ کے معاملات اس طریقے سے نہیں بگاڑنے چاہیے۔ دیکھیں جہاں پہ جس کی جو بات غلط ہے ہم اس کو بالکل ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر میں اہل سنت کو کہیں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، جہاں پہ اہل تشیع نے ڈنڈی ماری ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، میں کوئی لحاظ نہیں کرتا کہ عقیدہ امامت جو انہوں نے گھڑا ہے یہ صراحتاً قرآن و سنت کے منافی ہے، اور بعض اوقات جو غالی ہیں وہ تو اس لیول کے اس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ ہم پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پھر ان لوگوں کی صف میں لا کے کھڑا کریں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ تو میں کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ نہج البلاغہ سے میں نے باقاعدہ خطبہ پیش کیا تھا کہ مولا علی جو ہیں نبی علیہ السلام کی میت پہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے جو دوبارہ اب کبھی بھی بحال نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت۔ اور ساتھ ہی یہ انہوں نے بتا دیا کہ عقیدہ امامت ڈیوائن نہیں ہوگا، اب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی کشف نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے۔ تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے۔ اس طرح کا کرنا، یہ مولا علی کے ایک خطبے میں یہ دونوں بنیادی چیزیں ماتم اور عقیدہ امامت، اس کو مولا علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا، وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کی، کہ وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ جس کی ڈیتھ نیچرل ہو اس کے اوپر ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں، سارے ائمہ اہل بیت قتل کیے گئے ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی بھی شہید، حضرت حسن بھی شہید، حضرت حسین بھی شہید، پھر امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں، حکمرانوں کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخو پکار کے ذریعے یا ماتم کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ
مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو چونکہ ہم مظلومین ہیں، ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہیں، اس لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب شکر الحمدللہ آپ اتنا تو مان گئے، اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں، یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا انہیں، خطبے کو تو فراڈ نہیں کہہ سکتے۔ تو سر اس میں پھر مجھ سے علمی پھکی لے لیں، آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا ہے زہر دے کے، تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں، تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہتے ہیں نا جی، تو نبی علیہ السلام تو شہید ہوئے تھے، پھر تو حضرت علی کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا، آپ کو تو قتل کیا گیا، لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے۔ تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے، دوسرا بچاتے ہیں تو وہ جاتا ہے۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے نیچرل ڈیتھ پہ، تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو تو قتل کیا گیا، جس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، رسول اللہ کا قاتل کون، وہ حدیث لدود کے بارے میں جو آپ کے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منہ میں دوائی ٹپکائی گئی جو یہ کہتے ہیں زہر دے دیا۔ تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ آپ کا گیا۔ اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو آپ سے بھی ہم عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بکش بنیں گے تو پھر میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا، پنجابی میں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ چھڈو ماجھے ایٹ تے جاندہ کٹے ایٹ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ جب بھینس کے رول کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھینس کی بات ہوگی، یہ نہ ہو کہ آپ کی باری آئے تو آپ بھینس کو جو ہے وہ بھینسا بنا لیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی کہ اس کے ساتھ ریکارڈنگ میں آ جائیں انشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں کریٹیکل آیات آ رہی ہیں، بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہو یا اہل سنت کے اپنے فرقوں کے درمیان ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس طرح آسانی سے جانے نہ دوں، تاکہ کل کو جب یہ قرآن کی ریکارڈنگ کوئی سنے تو اس کو پتہ چلے واقعی کوئی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے۔ ورنہ تو آپ قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو وہ تو پرانے زمانوں کی ہیں، ان میں تو وہ اختلافی موضوعات ڈسکس ہی نہیں جو آج ہمارے اصل مسئلے ہیں۔ آج کل بھی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اپنے فرقے کے حوالے سے بولتا ہے، درمیان کی بات کو بتاتا نہیں کہ اصل بات کیا تھی۔ اب آ جائیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تھا؟ اذ قلتم، جب کہ تم نے یہ خود کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری۔ یہودی تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے، اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں جانثارو، تم نے تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی، اس کے اندر جو شیطنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی، دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کرے گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، یعنی سچائی کے لیے آپ نے ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ پبلک سیشن میں سوال آیا تھا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مشکل کام دنیا میں کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تھا ایک ہی ہے، سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور تمام کتابوں کی دعوت یہی ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہو۔ یہ ایک جنرل رول ہے، اس میں ہر چیز فٹ ہے کہ آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ اور پرواہ نہیں کرنی۔ تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتیں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب اس کو ایک مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، پھر اس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور پھر اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی کتاب و سنت کے خلاف چل رہے، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے، آپ کو دینی ہوگی۔ گواہی یہ ضروری نہیں کہ آپ جا کے جوڈیشری میں گواہی دیں گے، گھر میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نے برا کام کیا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر اس نے واقعی زیادتی کی ہے تو اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس کا بدلہ دلوائیں، کم از کم معافی کے اوپر آمادہ کریں، سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ اتنا مشکل کام ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں کبھی اس لیول پہ ایکسٹریم پہ آزمایا جائے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت حسین ابن علی کو جتنے لوگ بھی سمجھانے آتے تھے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ان کو لوگ سمجھاتے تھے، ذرا بتائیں وہ آگے کیا سمجھاتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ کا سٹانس غلط ہے، یہ کہتے ہیں لوگ ان کو سمجھاتے تھے، ہم کہتے ہیں بالکل نہیں سمجھاتے تھے، وہ سمجھانے کے الفاظ تو بتائیں کیا ہے، وہ یہ تو کہتے ہی نہیں تھے کہ آپ غلط ہیں، وہ کہتے تھے آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بدماش ہے نا حکمران، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، آپ کو شہید کر دیں گے، وہ ان کو موت سے ڈراتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس یہ تو کہتے نہیں تھے کہ آپ کا سٹانس غلط ہے، وہ کہتے تھے یہ بدبخت ہیں، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، کیوں آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ تو آمدہ جو کوئی آپ کو کہ نا لوگ سمجھاتے تھے ان کو کہ ہاں ہاں ذرا بتاؤ کہ کیا سمجھاتے تھے، اس میں بھی پھر آل امیہ کی بدماشی چھپی ہوئی ہے، وہ یہی کہتے تھے کہ تو بدبخت لوگ ہیں، یہ تو بددعائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تو آباء و اجداد کو حضور کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں، ان کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا ہوا ہے، انہوں نے آپ کا لحاظ نہیں کرنا، تو آپ اس لیے وہاں نہ جائیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ غلط ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا تھا، لیکن پھر سچائی کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بےچارے مجھے سمجھا رہے ہیں ان کا تو سٹیٹس میرے والا ہے ہی نہیں ہے نا، میرا اس طرح کے معاملے کو کرنا یہ مسئلہ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈومیننٹ جگہ پہ تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ جائز ہے تو وہ مسلمان ہی ہے نا، اس کا یہ عمل حرام ہے نا، لیکن رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت عالی تھا، آپ کا جنازہ پڑھنا اس چیز کو انڈورس کر دیتا کہ خیر ہے کوئی اتنا بڑا بھی گناہ نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ حضور نے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ حضور کا ساتھی ہو کے بھی، میں صحابی لفظ نہیں بولتا پھر کہیں گے گستاخی ہوگی، ظاہر ہے کوئی بریلوی تو نہیں مرا تھا وہ، نہ کوئی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، حضور کا ساتھی مرا تھا نا خودکشی کر کے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور حضور کا کوئی ساتھی حضور کی دعاؤں سے محروم رہ جائے، حضور موجود ہوں اور اس کی میت کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے بدبختی ہے۔ لیکن اس سے حضور نے میسج یہ دیا کہ کسی بھی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو دین کو لیڈ کر رہا ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے سچائی کے لیے، ادروائز وہ پھر دین بن جاتا ہے۔ باقی ٹھیک ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں کا بیعت نہ کرنا لیکن قیام بھی نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا،
لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میں ہوں آل رسول، ہمارے گھر سے تو دین لوگوں نے سیکھنا ہے. ہم اگر اس سسٹم کا ساتھ دیں گے تو پھر آل امیہ کی جو حکومت ہے وہ لیجیٹیمائز ہو جائے گی کہ یہ بھی درست ہے. اس لیے وہ مولانا ساق صاحب کہتے تھے نا کہ حضرت حسین نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا ہے. جیسے وہ جوڈیشری میں بعض اوقات سارے جج ایک طرف ہو جاتے ہیں نا، تو ایک جج جو سچائی پہ ہوتا ہے نا وہ پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ میں اس فیصلے کو بدل تو نہیں سکتا لیکن کم از کم میں ایک اختلافی نوٹ تو لکھ دوں، تاکہ آنے والے وقت میں کوٹ کیا جائے کہ نہیں یار یہ ایک جج تھا جس نے اختلافی نوٹ لکھا تھا. اور وہ دیکھ لیں آج تک کوٹ ہو رہا ہے. داعش کا امیر ہو، اپنے پورے ایکسٹریمزم کے باوجود، اینٹی شیعہ ہونے کے باوجود، وہ حضرت حسین ابن علی کی مثال پیش کرتے ہیں. جو حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو حضرت حسین کی سنت ہے. ایک طرف کٹر سلفی اور بات یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حسین ابن علی کی سنت ہے. حضرت امام حسین کو امام بھی کہا، حسین بھی علیہ السلام بھی ساتھ بولا. تو وہ ہمیشہ اس چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عام لوگ تو اب اس آیت سے ویسے ہی گزر جائیں گے کہ جی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پوری زندگی میں نہ ہمارے ماں باپ نے کبھی جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے حق میں بیان دیا نہیں دیا. وہ اس کو ہی سمجھیں گے کہ تھانے کچہریوں کے اندر جو بیان ہے نا وہ ہے. نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے تو اپنے خلاف خود کھڑے ہونا ہے نا جی، نفس کے خلاف. نفس کہتا ہے جی فجر کے وقت نہ اٹھو، آج تو میں رات کو لیٹ سویا تھا، نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے. لیکن پھر شریعت تقاضا یہ کرتی ہے کہ نہیں بھائی نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی. جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. تو میں نے اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے. اسی لیے آیا نا سورہ الجاثیہ میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. خواہش نفس بھی خدا بن جاتی ہے، الہ بن جاتی ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ آگے کھڑی ہو جائے. تو وہاں پہ بھی آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یعنی اپنی خواہش کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اپنے خلاف. اور پھر ساتھ ایک رول بتا دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اور یہ بڑے چانسز ہوتے ہیں، لیکن نبی الاسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا. آپ کو قریش مکہ سے تکلیفیں پہنچی نا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جب آپ کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، آپ مڑ مڑ کے کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اس روئے ارض پہ سب سے بڑھ کر محبوب جگہ تو ہے، لیکن تیرے علاقے کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ کی زندگی کے 52 سال خانہ کعبہ شریف اور اس کے ارد گرد گزرے ہیں، لیکن صرف 11 سال مدینہ شریف ہیں، اور وہ بھی آپ مجبوراً گئے ہجرت کر کے. آپ کے لیے کتنا مشکل تھا اپنا وطن چھوڑنا. تو ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے اس طریقے سے حضور کے قتل کے فتوے جاری کیے، پھر آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی. آپ کو پتہ ہے حضرت علی کو آپ نے بستر پہ لٹایا، پھر وہاں سے آپ چلے گئے. مسند احمد میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. تلقی بالقبول حاصل ہے اس واقعے کو. تو نبی علیہ السلام کو تو چاہیے تھا جب آپ مکے میں فاتح کے طور پر انٹر ہوئے ہیں تو لسٹیں بنواتے ہیں بھی کیڑے کیڑے نے، تو یہ انصاف بھی ہوتا. لیکن آپ نے ایک ایک سب کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، یہ وہی جملہ آپ نے بولا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے بولا تھا. یوسف علیہ السلام کو بھی ان کے بھائیوں نے کتنا تنگ کیا، اینڈ پہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. حضور کو بھی ان کے بھائیوں نے، قریش مکہ نے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے تنگ کیا. اچھا حضرت یوسف کی بایوگرافی اور حضور کی بایوگرافی ایک جیسی ہے. وہاں پہ بھی دیکھیں ان کی آزمائش اور لیول کی ہے، لیکن وہاں بھی ان کے قریبی لوگوں نے ان کو اس علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا، بیچ دیا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھی فاتح بن گئے. یہاں پہ نبی علیہ السلام بھی فاتح بن کے آئے. یہ بڑی اینالوجی ہے. سورہ یوسف میں حضور کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ ایک دن آئے گا، یہ مکی صورت ہے، ایک دن آئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے قدموں میں ہوں گے، اور آپ کی مبارک زبان پہ ان کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو حضور کی تربیت اللہ نے کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے اسی پہ عمل کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے.
پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا ہوا مشرکین عرب کے لیے، اینڈ پہ ساری معافی ہوگی۔ سورہ ممتحنہ دیکھیں نا، اس میں کتنے سخت الفاظ ہیں۔ جو ابن ابی بلتہ نے حضور کی مخبری کر دی تھی، اس کے لیے آیات نازل ہوئیں کہ تمہارے قریبی رشتہ دار بھی ہوں نا، تم نے اللہ رسول کے مقابلے پہ کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا، اور تم تو ان کی رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہو، ان کو کبھی موقع ملا یہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ پھر کرتے 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 اس میں اللہ نے اشارہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے کفار مکہ کے بارے میں کہ کوئی ان سے دوستی نہیں کاٹنی، کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ رکھنا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے دے اور پھر تم بھی بھائی بھائی بن جاؤ۔ وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا نا، ایک ایک کر کے سب لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو کسی قوم کی دشمنی تم میں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب یہ پورشن آپ کی عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آیت کا ٹکڑا اعدلو ہوا اقرب للتقوی، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں نا، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنے بیجوں کے اوپر، اپنے جھنڈوں کے اوپر یہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، انصاف کرو وہ تقوی کے قریب ہے۔ اندر بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کوئی دو چار بیچارے جج آ جاتے ہیں ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک آدھ بندہ یہ کتنا تگڑا ہوتا ہے کہ پوری اسٹیٹ کی مشنری لگی ہوتی ہے اس کے خلاف، وہ اکیلا اڑا ہوتا ہے۔ یہ سچائی کی میں آپ کو طاقت بتاؤں، سچائی اتنی طاقتور ہے کہ اکیلا بندہ بھی سب کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ بھی سارے ایک طرف ہیں، ایک بندے، اور جتنا اس پہ زور لگاتے ہیں اتنا وہ اپنے بعد میں محکم ہوتا ہے، اور وہ زور لگانے والے خود ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ ایک بندہ بھی سچا بہت تگڑا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ساروں کو پڑ جاتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے باقی سارے ایک طرف ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اب اس میں اشارہ تھا کہ اب اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے تمہیں کعبے میں جانے سے روک دیا، پھر تمہیں اگلے سال جانا پڑا، یہ نہ ہو کہ کل کو جب تمہیں موقع ملے تو تم ان کے ساتھ ظلم کرو، کیونکہ ایک سال تو مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا نا، 9 ہجری والا، جس میں امیر حج کو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے بھیجا گیا، لیکن پھر پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا۔ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی کہ آج کے بعد کوئی یہاں پہ مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں نے مشرکین نے اکٹھا کیا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ وہ نصیحتیں ہیں جن پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا، پھر انسان جو ہے نا وہ عدل و انصاف کا راستہ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے نا کہ رومن امپائر کے ساتھ حضرت معاویہ کا ایک معاہدہ چلتا آ رہا تھا، اس کی جب آخری ڈیٹ قریب آنے والی ہوئی تو حضرت معاویہ نے ان کے بارڈر کے اوپر فوجیں لا کے بٹھا دیں کہ کل یہ ایکسپائر ہوگا معاہدہ، تو ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ فوج میں آگے گئے، اور انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طریقے سے منع کیا ہے کرنے سے، اور قرآن کی آیات انہوں نے کوٹ کی سورۃ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دیا جائے، تاکہ مخالف بھی اپنی جنگ کی تیاری کرے۔ یہ اس طریقے سے اس معاملے کو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ کو مجبور ہو کے اپنی فوج واپس بلانا پڑی۔ اگر یعنی وہ میتھمیٹیکلی کیلکولیشن کرتے کہ بھی آج تو رات کو 12 بجے یا مغرب کے بعد یہ میثاق جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو کل سے ہم آزاد ہیں، جو مرضی کر لیں، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام نے مجبور کیا کہ آپ نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا، جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب انسان کے اوپر وقت آتا ہے کہ یار اب یہ چیز آ گئی، اب کیا کیا جائے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر گزرے۔ اور میں اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ مجھے ایک بندے نے مس گائیڈ کیا یہ الٹی چپل والے مسئلے کے اندر الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، تو میں نے وہ کلپ بھی ڈیلیٹ کیا، حالانکہ وہ 4.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے۔
اس کو ڈیلیٹ کروا کے پھر نئی کلیریفیکیشن میں نے ریکارڈ کروائی کہ غلط کسی نے منسوب کیا تھا، ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جو لوگ ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ اس معاملے میں یہ اس طرح نہیں ہے، اس پہ رجوع کریں، اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتے میرے بھائی، بات ڈاکٹرن میں دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس قسم کے رجوع اگر ریکارڈ کروائے جائیں تو پورے دین کی عمارت ہی گر جائے گی، کیونکہ دین میں ڈاکٹرن کے اوپر بات ہوتی ہے، آپ الفاظ کے چناؤ کو نہیں دیکھتے ہیں، ڈاکٹرن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس طرح معاملات کو لینا شروع کر دیں تو پھر پورے کے پورے دین کی عمارت دھڑام سے گر پڑے گی۔ چونکہ ڈاکٹرن کے اوپر چلتا ہے، پھر جب اس سے سخت چیزیں احادیث میں رپورٹ ہوئی ہوں تو پھر اس سے چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی معاملے میں اپنا اوپینین بھی رکھتے ہیں نا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، تو پھر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ اکثر میرے بارے میں کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں بولتا ہے، میں جب ان کے بارے میں بول رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی رائے تو نہیں دے رہا ہوتا، میں دونوں میں سے ایک پارٹی کا حصہ بن رہا ہوتا ہوں۔ اگر میں حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں تو حضرت علی تو خلیفہ راشد ہے، ہاں میں اگر نہ حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں نہ ان کے مخالفین کا، پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی بن رہا ہوں، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، تو میں آلریڈی صحابی کے ساتھ دے رہا ہوں نا، تو میں ایک موقف کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں تو اس میں پھر بات تو کروں گا اور سچائی کے ساتھ کروں گا۔ میں نے تو بڑی ہلکی باتیں کی ہیں۔ آپ ذرا صحیح بخاری میں حضرت عمار ابن یاسر کا خطبہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یعنی کنفرم جنتی عورت، لیکن اللہ اب آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، یعنی حضرت عمار ابن یاسر حضرت سیدہ عائشہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جو قرآن میں آئی ہے وہ تو سود کھانے والے کے بارے میں آئی ہے۔ اب کسی شخص کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، اس سے بڑی بات کسی بندے کے بارے میں کی جا سکتی ہے؟ اب یہ بات اگر ہم کوٹ کرتے ہیں تو ہم کو سیدہ عائشہ کی توہین نہیں کر رہے، آخرت ان کی کنفرم ہے، غلطی ہے، غلطی کو غلطی کہیں گے۔ اور یہ عمار بن یاسر کی وہ ذاتی رائے نہیں تھی، صحیح بخاری میں ہی ہے کہ عمار کی رائے کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور دوسرا قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہے۔ اس لیے عمار بن یاسر کہتے تھے کہ حکمران کی اطاعت بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور ان کے خلاف خروج، امیر المومنین کے خلاف خروج، بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو، کوئی خلاف کھڑا ہو پارٹی اور جتھا بنا کے لڑائی پہ آمادہ ہو تو اسے قتل کر دو، وہ فتنہ ڈال رہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں ہے سورۃ الحجرات میں، اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ معاملات پیورلی ایسے معاملات ہیں جو علمی ہیں، لیکن ظاہر ہے اب فیس بک، یوٹیوب کی برکت سے یہ پبلکلی ڈسکس ہوتے ہیں، اس لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ریزالو کریں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخ کی۔ اچھا، آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اب نہیں کروں گا، اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں گے کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، کرتا تو ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، پھر تو آپ کو قیامت تک کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اگر آپ نے قرآن کو کافروں کے لیے ڈال دیا۔
اور آپ خود جنتی بن بیٹھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ کوئی معجزے سے کم تھا کہ چند لوگ تو مسلمان تھے اور پورا مکہ کافر تھا. 13 سال تم وہاں زندگی گزارتے رہے ہو. اگر ان کافروں کو یہ پتہ بھی ہوتا، ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی کہ آئندہ 13 سالوں میں انہوں نے رومن اور پرشین امپائر بھی اکھڑ دینی ہے اور پوری عرب سلطنت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جانی ہے، تو چند درجن لوگوں کو وہ مار کے ادھر ہی کام ختم نہ کر دیتے. لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی. ان کو اسی چکر میں ڈالی رکھا کہ وہ کہتے تھے یار سوشل بیریئر، کیونکہ سارے قریشی تھے، چاہے وہ اوپر نیچے کے قبائل تھے لیکن قریش کے تو ہے تھے. اگر بنو عدی تھا، چھوٹا قبیلہ تھا، قریش کا تو تھا. بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ ڈومیننٹ تھے. تو ہاشمی اگر کچھ مسلمان تھے باقی کافر تھے، لیکن بہرحال وہ قبائلی کی وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہاشمی ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو پھر ان کو یہ ہوتا چلو 100 کروڑ قریش تو ہے نا. پھر حج کے لیے مشرکین عرب وہاں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات ان کے لیے بہت بڑا، یہ بھی جنہوں پنجابی کے اندر میڑا ہوتا سی کہ لوگوں میں یہ باتیں ہوں کہ یار یہ قریشی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ تو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مکے میں جتنے مظالم ہوئے ہیں نا، کسی قریشی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا. آپ نہیں دکھا سکتے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کبھی پھینٹی لگی ہو یا سعد بن ابی وقاص کی لگی ہو. بیچارے غریب لوگ، غریب آج تک پیس رہے ہیں. حضرت بلال، حضرت خباب، یہ غلام تھے بیچارے. ان کے لیے بھی حکم تھا تم صبر کرو. اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ہم نے اس وقت اپنا ریٹیلیشن شو کی نا تو یہ تو ساروں کو ختم کر دیں گے. اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے مدینے میں جا کے، یہ کچھ ہو جانا ہے، تو وہ تو چند درجن لوگوں کو تو مار کے کام ختم کر دیتے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے. پھر پریکٹیکلی کی واقعات ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں، جو مسند احمد میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر بھی نہیں آئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو. پھر ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اپنی تلوار لٹکا کے، تو ایک عرابی شخص پینڈو آیا، اس نے حضور کی وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سونت لی. اس کی پوری ڈیٹیل دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ملتی ہے. اور کہا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. بس اللہ بولنے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی. تو یہ اللہ نے روب طاری کیا تھا. ورنہ مجھے بتائیں یہ کس لیول کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر تلوار تان کے اور آپ نہاتے ہیں اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بچائے گا. بچائے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا، ہر موقع پہ بچایا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے ہاتھ روک کے رکھے ہیں، ورنہ تم شاہی کوئی نہیں تھے. یہ ایسا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی تو مبارک دعوت بہت بڑے لیول کی دعوت ہے، اس کی تو ایگزامپل انسانی ہسٹری میں نہیں پیش کی جا سکتی. میں اپنی اس دعوت حق کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نے آج سے 10 سال پہلے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے، تو انہوں نے تو پوری دنیا کے بندے اکٹھے کر کے اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی. وہ تو اس میں ایک اللہ بہ کے لگا ہے 10 بائی 10 دے کمرے نیٹ تے چڑھا دینا ہے، یہ کہڑی مسیتی ہے جتنے جمعہ پڑھائے گا. لیکن آج جب وہ دیکھتے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ اگر ان کو اس وقت بتایا جاتا کہ مسجد تو آپ کی ہوگی لیکن اکیلے امامت کے مسلح پہ آپ کھڑے ہوں گے، پیچھے جتنے کھڑے ہوئے ہوں گے نا ان کے عقائد و نظریات وہ ہوں گے جو علی بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ چیز ہضم کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کو ختم کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کنفرنٹریشن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے مکے میں پیسیو ریزسٹنس کی ہے، اجازت نہیں تھی کسی کو. حضرت بلال کو اگر تیل پہ
اس پہ ریت کے اوپر لٹا کے پتھر ڈالا گیا نا تو یہ کہا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، ورنہ تو آپ ایک بلی کو بھی ایک کمرے میں قید کریں وہ بھی جھپٹ پڑتی ہے بندے کے اوپر۔ یہ کون سے لوگ تھے کہ کوئلوں پہ لٹایا تو لیٹ گئے ہیں؟ حکم یہی تھا کفو ایدیکم، جو سورہ النساء میں ہے کہ مکے میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، تم پہ کوئی بھی ظلم ہو نا برداشت کرنا ہے۔ اب انہوں نے ظلم برداشت کر کر کے ان انٹینشنلی جو باقی کافر تھے ان کے اوپر دھاگ ڈال دی کہ یار یہ اتنے مضبوط ہے اپنے ایمان میں کہ اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں اور ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ان کے سچ پہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ رو پڑ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت سجھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس دعوت کو اٹھاتا ہے جو سچائی کی دعوت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ جتنے مرضی ریسورسز پھونک دیں، آپ ہزاروں لوگ لگا دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت دیوبند کے تقریباً 50,000 مدارس ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ علماء ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کے سارے علماء کی ویورشپ جمع کر لیں، یار ان کے تو کروڑوں میں فالورز ہیں، تو وہ بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی نہیں فالو کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کے چلنے والا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں کامیابی کی راہ مقرر کرتے، آمین۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آمین۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے صحیح بخاری میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور تمہارے نبی بھی مشکل اور پریشانی میں پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی جب کبھی اس طرح کی آیات آتی تھی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ آپ دیکھیں ایک طرف تو صحابہ کرام کو ان کا عہد یاد دلایا گیا ہے، اور پھر ایک سابقہ لاڈلی امت کا بھی بتایا گیا ہے کہ خالی عہد کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، تم سے پہلے بھی لوگوں نے عہد کیے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر آیا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور عہد کر لیا تو دیٹس آل، نہیں، اب اس امتحان میں بھی پورا اترنا ہے۔ اب تاریخ میں سیر کروائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت جس میں 3 کتابیں آئیں، اتنے اولو العزم پیغمبر آئے، ان سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، وہی ایپیسوڈ یہاں پہ ریپیٹ نہ ہو۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے تھے 12 سردار۔ ان میں وہ 12 سردار اس لیے مقرر کیے تھے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسی سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اس کے بیٹے، وہ 12 قبائل تھے۔ تو قبائلی چونکہ سسٹم میں تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے قبیلوں کے اپنے اپنے سردار مقرر کر دو اور وہ اس کو ہینڈل کریں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کے ساتھ۔ اب یہ شرطیں ذرا گنتے جائیں، اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی جو پہلا فرض ہے، نماز پڑھنی نہیں خالی قائم بھی کرنی ہے، اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے بابے، یہ نہیں، باہر نکل کے بھی اللہ ہی، یا نماز کے اندر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور عذاب کی آیات سن کے رو رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، باہر بھی اس کو قائم کرنا ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاز کو بڑی کاز سمجھتے ہیں۔
یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر. اور خالی رسولوں پہ ایمان نہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کرو رسولوں کی ان یہ مشن میں. ظاہر رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہونی ہے کہ انہوں نے کوئی فرینچائز آپ کو دے کے جانی ہے یا انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے. نہیں، رسولوں کی مدد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیں آپ، یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا لیں. یہ نہیں ہے. وہ سورۃ الاعراف میں آیا کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی ہے، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو، قرض حسنہ یعنی ایسا قرض ہے جو دنیا میں تو اللہ لوٹائے یا نہ لوٹائے، آخرت میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا. یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ. اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہو. مالک وہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چونکہ دنیا میں اس کا مالک بنایا تھا، لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو نا میں ایسے قرض ہی سمجھوں گا اپنے پہ اور میں اسے لوٹاؤں گا. سورۃ البقرہ میں ہے 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. جہاں پہ اللہ نے وہ اس کی دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو اس میں سے سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 700 دانے، اور اس طریقے سے آگے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ جو شرائط پوری کرے گا، جو عہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، رسولوں پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے، اللہ کو قرض حسنہ دے، جب جب ضرورت پڑے جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں ضرور بالضرور، یہ 2 تاکیدوں کے ساتھ ہے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں ضرور بالضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ساتھ ہی پھر بات کر دی دوسری، فمن کفر بعد ذلک، لیکن جو کوئی پھر کفر اختیار کرے گا، ناشکری کی روش اختیار کرے گا، انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. اور یہی ہوا اکثریت بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ آگے آ بھی رہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بسبب اس کے کہ بنی اسرائیل نے اپنا وہ عہد توڑ دیا. اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے عہد لیے تھے لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دل سخت ہو جائے پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی بجائے یہ کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق چلائیں، قرآن حکیم اس زمانے میں تورات اور انجیل جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، اپنے اصلی کلام سے ہٹا دیتے تھے. اور کچھ ان کی عادت بھی تھی، ان کو کہا گیا سمعنا واطعنا تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، کہا گیا کہو حتۃ تو وہ کہتے تھے حنتۃ، ہر بات کو بگاڑ کے. وَنَسُوا، اور بھلا دیا انہوں نے، حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا. جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ہی بزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے، تو ہماری امت نے بھی یہی کچھ کیا، سب کچھ بھلا دیا انہوں نے. سب سے بڑی بات قرآن محفوظ تھا اسے ہی بھلا دیا. اور ہمیں چٹوں پہ سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے. روو، ہندو شاید بچ جاوے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے کے کہ جی مجھے تو اسلام کا تعارف نہیں ہوا تھا، تو اسی تے مارے گئے کہ دریا کے کنارے پیاسے رہ گئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم لوگ مردود ہو گئے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ اے نبی اور ان کے ساتھیوں تمہیں ان کی خیانت پتہ چلتی رہے گی یہودیوں کی. ظاہر ہے وہ پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ بجائے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جن کی پریڈکشنز ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، بجائے اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور تمہیں عنقریب ان کی خیانتیں بھی پہنچتی رہیں گی کہ سب سے بڑے دشمن یہ ہوں گے، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک لوگوں کے جو ان میں ہیں، فاعف عنہم واصفح، تو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اس وقت تو یہودیوں کو کچھ نہیں کہا گیا، نصرانیوں کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن دیکھیں پھر رومن اور پرشین امپائر بھی تو گری ہیں نا، پھر حضرت عمر کے دور میں آ کے یہودی جو ہیں وہ پھر مدینے سے نکالے بھی تو گئے ہیں نا۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نا، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، تو یہ تو بات ہو رہی تھی یہودیوں کی، اور نصارہ میں سے بھی، ان لوگوں میں سے بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم تو کرسچنز کہتے ہیں، وہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان میں بھڑکا دی دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے، ان کے فرقوں میں صدیوں تک جنگیں ہوئی ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان۔ پہلے پروٹیسٹنٹ کا ایک فرقہ تھا جیکوبائٹس، جن کو کہا جاتا تھا یعقوبیہ، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے، اور جو کیتھولک ہیں جو 80% ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ان کے درمیان پھر اور فرقے، ان کی آپس میں لڑائیاں اور جنگیں ہوتی رہیں۔ اس کو ذرا ادھر بھی لے آئے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات، اس زمانے میں کتاب و سنت کی تعلیمات چھوڑنے پر انبیاء کے ماننے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے فرقوں کے لیے نفرت ڈال دی اور آگ بغض کی بھر دی، لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس امت میں بھی تو یہی ہوا ہے، سنی شیعہ کی آگ نہیں بھڑکی، پھر سنیوں کے اندر بھی حنفی شافیوں کی آگ نہیں بھڑکی، ان کی اہل حدیث کے ساتھ نہیں بھڑکی، آج تک مچدے لگ گئے۔ اب تو وہ ورژن آیا جو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی شرمندہ کر دے کہ حنفی بھی دو ہو گئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی۔ اتنا بڑا تو فرقہ کبھی بنا ہی نہیں تھا کہ ایک فرقے کے بھی دو ٹکڑے ہو کے فرقیاں بن جائیں۔ حنفی شافی اختلاف تو سمجھ آتا ہے، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور مشرک کہتے ہیں۔ یہ تو مثال آپ یہود و نصارہ میں نہیں دکھا سکتے، اور ان کی نفرتیں کس لیول تک ہیں۔ اس کے لیے آپ المحند علی المفند اور اسام الاربعین پڑھ لیں۔ تو یہ مثال، ویسے تو یہ واقعی یہ امت سب کو پیچھے چھوڑ گئی ہے جی، اس طرح کا اختلاف تو یہود و نصارہ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے، یعنی آگاہ نہیں کر دے گا کہ یہ حضرت آپ نے غلط کام کیا لہٰذا میں اب آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہوں، ہوں سے اتنا چلنا ہے، یہ نہیں، نہ آگاہ کرنے کے بعد فائنل حکم کہ انبیاء کی نافرمانی کرنے کے سبب اوندھا منہ کر کے جہنم میں، انبیاء کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت۔ اس لیے زندگی سے بڑا کوئی جوا نہیں ہے جی، اس میں تو چانس ہی نہیں ہے، زندگی میں چانس ہی ایک دفعہ ہے اور موت کا پتہ نہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیرا۔